سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں مونسون بارشوں کا زوردار سپیل گزشتہ 24 گھنٹوں میں 54 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں 22 بچے بھی شامل ہیں۔ صوبے بھر میں 227 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 88 گھروں کو نقصان پہنچا۔ مجموعی طور پر اب تک 610 گھروں کو نقصان پہنچ چکا۔ 126 مویشی پانی میں بہہ گئے۔ NDMA نے 26 جون سے 17 جولائی تک مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر اب تک 178 افراد جاں بحق ہوئے، 491 زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، ندی نالے بپھر گئے، نشیبی علاقے زیر آب، نالہ لئی کے اعتراف میں آبادیوں کے لیے الرٹ جاری، خطرے کے سائرن بھی بج گئے۔ واسا راولپنڈی ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ، عملہ اور ہیوی مشینری نشیبی علاقوں میں تعینات۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 16.5 فٹ تک پہنچنے کے بعد کم ہو گئی۔ پنڈی کے محلہ راجپوتا سہام میں گاڑی پانی میں بہہ گئی۔ راولپنڈی میں سب سے زیادہ کچہری کے علاقے میں 239 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گوال منڈی کے مقام پر بھی 239 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ لاہور، چکوال، اسلام آباد، راولپنڈی میں بہت بارشیں ہوئیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اچھے انتظامات کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ چکوال میں بہت موسلادھار بارش ہوئی، لاہور میں اور پہاڑی علاقوں میں، اسلام آباد میں۔ پنجاب حکومت نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے۔ جو کلاؤڈ برسٹ جو ہیں یہ اس میں زیادہ شدت آئے گی، انٹینسٹی آئے گی۔ NDMA کو صوبوں کے ساتھ مل کر بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہماری ہونی چاہیے۔ صوبے بھی یقیناً اپنے اپنے تائیں وہ بھرپور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ I think excellent work is going on and outstanding cooperation between NDMA and provinces. Minister of Planning is requested and so is Minister Climate Change کہ بیٹھ کے اس کے مربوط آپ ایک پلان بنائیں آئندہ ایک سال کے لیے۔ انفارمیشن منسٹر، تھینک یو آپ کی جو اس میں جو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی مفید ہے، بہت اچھی ہے، آپ اس کو اور آگے بڑھائیں۔ چکوال میں کلاؤڈ برس، شہر اور گرد و نواح میں 449 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، دھرابی اور بھکاری کلاں میں چھوٹے ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، پانی درجنوں دیہات میں داخل۔ ڈھاب خوشحال میں تالابوں کے بند ٹوٹنے سے آبادیاں متاثر۔ تلہ گنگ کراچی روڈ پر دھرابی کے قریب پل پر پانی جمع۔ چکوال کلکہار چوسیدن شاہ میں سیلابی ایمرجنسی نافذ۔ بارش کے باعث گہان، نالہ، ڈھوک بڈیر، جہلم میں طغیانی جہلم کے گاؤں رسول نگر میں ریسکیو ٹیموں کی جانب سے آپریشن جاری رہا، جو تاریکی کی وجہ سے اب روک دیا گیا ہے۔ سیلابی پانی میں پھنسے متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز اویس عباسی۔ جی بالکل، دیکھیے جہلم میں برساتی نالے میں طغیانی کے باعث جو ہے پانی سینکڑوں دیہاتوں تک پھیل گیا، جس کے بعد جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج علیہ صبح ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ پاک فوج، ریسکیو 112 اور دیگر ضلعی انتظامیہ کے اداروں نے ریسکیو آپریشن کے اندر حصہ لیا۔ تاہم DC جہلم کے مطابق تقریباً جو ہے 300 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے پانی پھیلا، اتنا بڑا ایریا زیر آب آیا کہ ریسکیو جو ہے وہ پوری طور پر مکمل نہیں ہو سکا۔ آج جو ہے ابھی رات کے وقت جو ہے ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا، جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے اندھیرا ہے۔ یہاں پر متعدد علاقوں میں ایک تو گلیاں تنگ ہیں اور ان میں پانی آیا ہوا ہے، دوسری جانب جو ہے لائٹ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بالکل اندھیرا ہے اور ریسکیو اہلکاروں کے پاس اتنا ساز و سامان جدید بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندھیرے میں جو ہے آپریشن کر سکیں۔ ضلع میں آج تقریباً دن 3 بجے کے بعد سے ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ اگر یہ بارش کا سلسلہ جو ہے رکا رہتا ہے تو کل یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پانی یہاں پر کم ہوگا تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر بارش کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، آج رات کو بارش ہوتی ہے تو یہاں پر لوگوں کے مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور حکومت کو بھی جو ہے ریسکیو آپریشن کرنے میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پاک آرمی کے سیلابی صورتحال میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر فضائی ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری رد عمل کے تحت متعدد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز نے دشوار گزار علاقوں میں امدادی سرگرمیاں انجام دی۔ گاؤں چکری راجن میں 3 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ چکوال اور خانپور میں فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے 27 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ چک مونجو میں ریسکیو آپریشن کے دوران 10 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ڈھوک بڈیر کے علاقے میں ایک اور کامیاب آپریشن میں 31 متاثرین کو نکالا گیا۔ داراپور میں فضائی آپریشن مشنز میں 38 شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں طوفانی بارشیں، انتظامیہ متحرک شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بروقت کارروائیاں۔ راولپنڈی میں شدید بارش کے دوران نکاسی آب کے لیے آپریشن کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام ضلعی افسران متاثرہ علاقوں میں موجود رہے۔ تمام ادارے شہریوں کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے متحرک رہے۔ کشتیوں کے ذریعے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پولیس کو گشت بڑھانے، ضلعی انتظامیہ اور امدادی اداروں کا ہاتھ بٹانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایک روزہ دورہ کابل۔ افغان نائب وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار کی افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند سے ملاقات ہوئی اور باہمی دلچسپی کے امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے فریم ورک پر دستخط کے موقع پر ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ افغانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملے۔ فری کین کا 2 طرفہ تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے پر زور، تجارت، ٹرانزٹ اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی مفاد کے تعاون بڑھانے کا عزم، علاقائی اقتصادی ترقی کی مکمل صلاحیت کے حصول کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق، پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے لائن کی مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس طلب ہوگا یا نہیں، کشمکش ختم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ارسال سمری پر گورنر خیبر پختونخوا نے بھی دستخط کر دیے۔ اجلاس 20 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی اس رپورٹ میں۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس بلانے کا معاملہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر گورنر فیصل کریم کڈی نے دستخط کر دیے۔ اسمبلی اجلاس اتوار 20 جولائی کو صبح 9 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر ٹاس ہوا، جس میں یہ نشست ANP کے حصے میں آئی۔ ٹاس جیتنے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کی رکن شاہدہ بی بی خیبر پختونخوا اسمبلی کی رکن بن گئی ہے۔ اقلیت کی مخصوص نشست پر نون لیگ کی JUI کے حق میں دستبرداری کے بعد JUI کے گورپال سنگھ اقلیت کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی بن گئے۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے معطل 26 ارکان کی نااہلی کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات۔ صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، اپوزیشن کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ آئندہ اجلاس میں گالی گلوچ، نعرے بازی نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کے 26 ممبران سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اپوزیشن نے ارکان کی بحالی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ارکان کی معطلی کا معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی دیکھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے کہا کہ 3 نکات پر ہمارا اتفاق ہوا۔ ایتھکس کمیٹی، ایڈوائزری کمیٹی کو فعال کیا جائے گا۔ گالم گلوچ دونوں اطراف سے نہیں ہوگی۔ سیکریٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں۔ بانی PTI نے 5 اگست کی تاریخ دی ہے۔ گزشتہ 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 82% اضافہ ہوا۔ خوشحالی لانے کا نعرہ لگانے والوں نے غریب کو تباہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ چینی 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ 5 اگست کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ریزولوشن آئی اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ 5 اگست خان صاحب کی طرف سے دی ہوئی ڈیٹ ہے۔ پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی۔ یہ جڑے کہنے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں۔ چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو تک اگر آپ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے پہلے 7,65,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی کہ عوام کی جیب پر 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ مار رہے ہیں۔ خاص مافیا کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی منجی ٹھوکی جا رہی ہے۔